نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جنت نظیر کشمیر۔ سید علی وقار، یہ جنت نظیر کشمیر ہے، یہاں پہ پھول کھلتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ آسمانوں پہ شفق نے رنگ بکھیرا ہے، یہاں مسکراہٹوں کا بسیرا ہے، منظر بدلتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں دوسری جانب کشمیر کو سیادوں نے گھیرا ہے، میرا کشمیر اکیلا ہے، میرا کشمیر اکیلا ہے، کہ یہاں ظلم پر بریت ہے، کہ یہاں کی درس گاہوں کو مقتل بنایا جا رہا ہے۔ میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی، اب خون کی نہریں بہتی ہیں، کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی جو رو رو کر پکار رہی ہیں، یا خدا یا خدا، یہ جنازہ اب کون اٹھائے گا، یہ جنازہ اب کون اٹھائے گا۔ تو اس ظلم کی گٹھاؤں سے ایک کرن پھوٹتی ہے کہ نوجوانوں سبز حلالی پرچم تھامے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا مان ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ سید علی وقار، میں کیسے جہاں میں بسی ہوں کہ جہاں ایک طرف کامل کندار اور کشمیر جیسی جنت کو کافروں نے جہنم بنا رکھا ہے، اور دوسری طرف بلوچستان، فلسطین، برما اور سریا میں بہتا مسلمانوں کا خون، اور ایک طرف پارا چنار میں شہید ہونے والے وہ 24 بے قصور افراد، تو دوسری جانب وردی والوں کے ہاتھوں کی جان کی بازی ہاری جانے والا سرفراز، ایک طرف ایک بچے کے گلے میں لٹکا ہوا برائے فروخت کا تختہ، تو دوسری جانب نجی اسکولوں سے باتیں کرتی ہوئی فیس کی بدولت تعلیم سے محروم غریب کا بچہ۔ ٹھہریے ٹھہریے، یہ ظلم لاوا ہے جو اپنی حد عبور کرے تو پھٹے پڑتا ہے اور وقت کے فرعون کو دبوچ لیتا ہے۔ ارے کہہ دو اس ظلم کو کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھے، نہیں تو سر کاٹ کر اگیار پہ ٹنگا دیں گے، جو روز دکھا دے گا تماشائے لہو ظالم، ہم اس کو سریعام موت کے بازار میں لٹکا دیں گے، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔